ناظرین، آج آپ سے سیاست سے ہٹ کے کچھ تلخ حقیقتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ تصویریں ایسی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو خود بولتی ہیں، اور جن تصویروں کو دیکھنے کے بعد میرا تو سر شرم سے جھک گیا۔ حکمرانوں کا سر شرم سے پتہ نہیں کب جھکے گا، حکمرانوں کو کب شرم آئے گی، اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے کب سوچیں گے کہ ہم اس قوم کو کس گڑھے کے اندر دھکیل رہے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اٹھانا تھا، جن کو 50 لاکھ نوکریاں دینی تھی، کروڑوں نئی جابز کریٹ کرنی تھی، اور جس قوم کے لیے ہم نے باہر سے بلین ڈالر جو لوٹے ہوئے تھے وہ لے کے آنے تھے، آج اس قوم کی حالت جو ہے میں صرف آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تصویر میری نظر سے گزری، وہ تصویر آپ کے سامنے ہے، آپ خود دیکھیے، اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ان حکمرانوں کو کسی طرح سے زیب دیتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ کا نام لے۔ یہ بار بار تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر یہ کس منہ سے، یہ کس طرح ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھیں جس میں ایک بچہ کوڑے کے اندر سے بیٹھ کر اپنے لیے کھانا تلاش کر رہا ہے۔ دوسری طرف ساتھ ہی ایک گاڑی کی تصویر دیکھیے، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی گاڑی ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے ہو جائیں اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک کلپ ہے، اور اس کا میں سکرین شاٹ صرف آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ندیم ملک صاحب ایک اینکر ہیں، انہوں نے ایک تصویر ان کے پروگرام سے میں نے یہ تصویر لی ہے، جس میں آمنہ بی بی خاتون ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے خاوند نے جب خودکشی کی تو اس دن 5 دن ہو گئے تھے، میرے بچے بھوکے تھے۔ یعنی 5ویں دن جب بچوں نے پانی سے روزہ کھولا تو اس کے بعد میرے خاوند سے نہیں رہا گیا، اور انہوں نے زہر کی گولیاں کھا لی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ روزہ غریب لوگوں کے تو ہمیشہ ہی روزے ہوتے ہیں، امیر لوگوں کے چونچلے ہوتے ہیں۔ جتنے امیر لوگوں کے کتے روزانہ کی بنیاد پہ کھا جاتے ہیں، یقین کریں اتنا اس علاقے کے جو غریب لوگ ہیں ان سے ان کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ پھر ایک تصویر اور دیکھیے جس میں گاڑیاں نیلام ہو رہی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے لان کے اندر۔ 31 گاڑیاں نیلام کی گئیں، جس میں بھینسیں تھیں، کچھ کٹے تھے، کچھ بچے تھے۔ 31 گاڑیاں تھیں، 31 گاڑیاں نیلام کی گئیں، لیکن 930 گاڑیاں نئی خرید لی گئیں۔ چیف منسٹر پنجاب کا ہیلی کاپٹر الگ سے ہے، کبھی جہاز خریدا جاتا ہے، کبھی ہیلی کاپٹر خریدا جاتا ہے۔ کام دہلے کا نہیں، لیکن گاڑیاں، بلٹ پروف گاڑیاں، جہاز، ہیلی کاپٹر، جتنا چیف منسٹر ہاؤس کا آج بھی خرچہ ہے، جس کو عمران خان صاحب سنا ہے آج کل یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ دیکھیں وہ دوسرے بڑے ڈاکوؤں سے تو کم کھاتا ہے۔ یعنی پہلے تو کہتے تھے کہ ایک دھیلا میرا کوئی شخص نہیں کھائے گا، اب وہ جسٹیفیکیشن دینے لگ گئے ہیں کہ دیکھیں وہ دوسرے لوگوں سے تو کم کھاتا ہے۔ ماضی کے لوگ کہتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ اس ملک کے اوپر ایک ایلیٹ کلب قابض ہے۔ یہ ایلیٹ کلب وہ ہے کہ جس کا جو بھی جا کے ممبر اس کا بن جاتا ہے، اور ممبر بننے کے بعد پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، اب میں اس ملک کو لوٹنا میرا حق بن گیا ہے اور میرا رائٹ بن گیا ہے، اور اس ملک کو میں لوٹوں گا، اور وہ پھر لوٹنا شروع کر دیتا ہے، لوٹتا ہے، اور اس کے بعد دوسری اس کی جگہ آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے، پھر چوتھا آ جاتا ہے۔ جس ملک کے اندر سرداری اور ان بڑے لوگوں کے کتوں کو مرغن غذائیں، فروٹ، نٹس اور اس طرح کی قیمتی چیزیں کھلائی جاتی ہوں، اور وہاں پہ غریب لوگ کوڑے کے اندر سے اپنا رزق تلاش کر رہے ہوں، اور اس ملک کا حکمران پھر بھی کہے کہ میں ریاست مدینہ بنا چکا ہوں یا بنا رہا ہوں، اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر بڑا منہ بنا کے باتیں کرے، میرے خیال میں ان کو زیب نہیں دیتا۔ اور حکمرانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ شاید ہم بھول جاتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے بھی اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو اس کا سوال مجھ سے ہوگا۔ جو رات کو سوتے نہیں تھے، جو اپنے کندھے کے اوپر خود آٹے کی بوریاں رکھ کے
گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے، گھروں میں چلے جایا کرتے تھے، لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے اور بتاتے نہیں تھے کہ میں ہوں کون۔ آج یقین جانیے کہ میں کلپ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ اس کو بھی آپ دیکھیے۔ یہ برطانوی پرائم منسٹر ہیں، سلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ پرائم منسٹر۔ اس کو دیکھیں کہ وہ ایک مارکیٹ کے اندر ایک بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے اندر شاپنگ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن آپ کو نظر پریکٹیکلی یہ آئے گا کہ ریاست مدینہ کی عملی تصویر تو ویسٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ حکمران عام لوگوں کے اندر، عام لوگوں میں گل مل کر وہ شاپنگ بھی کر رہے ہیں، وہ پیدل بھی چل رہے ہیں، وہ سائیکل پہ بھی جا رہے ہیں، وہ پروٹوکول سے بھی مبرہ ہیں، وہ اس کمپلیکس کا بھی شکار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کا ان کو فیڈ بیک بھی ملتا رہتا ہے، عام لوگ کس حالات سے گزر رہے ہیں، کتنی مہنگائی ہے، سودا سلف کتنے ریٹ میں مل رہا ہے، تو وہ ایک طرح سے ان کو فیڈ بیک مل رہا ہے۔ تو یہ ریاست مدینہ کے جو والی وارث ہیں، یہ تو کبھی جیب میں پرس بھی نہیں رکھتے، انہوں نے تو کبھی زندگی میں کوئی چیز خریدی نہیں۔ جو شخص خود زندگی میں کوئی چیز نہیں خریدے گا، کبھی بازار نہیں جائے گا، کبھی ڈپارٹمنٹل اسٹور نہیں جائے گا، کبھی شیونگ کے لیے ایون کوئی چیز نہیں خریدے گا، وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو 50 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ان کی چوائس ہے کہ کس گاڑی پہ بیٹھنا ہے۔ وہ کھانے کا وقت ہوتا ہے تو 50 لوگ کھانا کھلوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ان کی چوائس ہوتی ہے کہ کس سے کھانا ہے، کس کو بل کس کو دینا ہے۔ ان کو فیول چاہیے تو 100 بندہ فیول ڈلوانے کے لیے تیار ہوتا ہے، ان کو کپڑے چاہیے تو 1000 بندہ کپڑے بیچنے کو تیار ہوتا ہے، ان کو پرفیوم چاہیے تو لوگ پرفیوم لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح کا تصور کرتے ہیں، جس طرح کا سوچتے ہیں، اسی طرح کے لوگ خدمتگار اور گفٹ دینے والے اور ان کو ابلائج کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو حکمران ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم کرپشن نہیں کرتے، تو دوسری طرف مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پوزیشن ہے آپ کی، یہ جو عہدہ ہے آپ کا، اس عہدے کی بنیاد کے اوپر یہ جو اے ٹی ایم آپ کے دائیں بائیں پھر رہی ہیں، کچھ ایکسپائر ہو گئی ہیں، کچھ نئی اے ٹی ایم آ گئیں، یہ کیا ہے؟ اگر آپ پرائم منسٹر نہ ہوں اور آپ اس پوزیشن پہ نہ ہوں تو یہ بڑے بڑے لوگ جو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، جو آپ کو گفٹ دیتے ہیں، جو نمل یونیورسٹی کے لیے، جو شوکت خانم کے لیے کروڑوں روپے دے دیتے ہیں، کیا یہ دیں؟ جس طرح آج گورنر ہاؤس لاہور کے اندر، سی ایم ہاؤس کے اندر منسٹرز کے پروٹوکولز کے اوپر اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہا ہے، اس کا یقین کریں کہ 1% بھی پروٹوکول کا آپ لاہور شہر میں لگا دیں تو یہ جو غریب لوگ گند کے اندر سے اپنی روزی تلاش کر رہا ہے، وہ بچہ جس کو دیکھ کے آنسو نکل آتے ہیں، تو شاید یہ منظر ہمیں نہ دیکھنے پڑے۔ یہ اکیلی تصویر ہمارے ارباب اقتدار کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ان میں غیرت ہو اور وہ اس تصویر کو اسی عزت اور غیرت اور اسی حمیت کے ساتھ لیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک تصویر ہی یہ ساری چیزوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے گا، اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اس کو آگے شیئر بھی کیجئے گا، تاکہ اس طرح کے جو فیکٹس ہیں، ہارڈ فیکٹس اور سچائی کے اوپر مبنی جو ویوز ہیں، نیوز ہیں، بریکنگ نیوز ہیں، یہ آگے میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔